ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب، حیفا اور ایلات نشانے پر، خیبر، بدر، عرش اور اماد میزائلوں کی بارش، حاج قاسم سپر سونک میزائل بھی داغے گئے، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی، ہر طرف تباہی کے مناظر، 15 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد زخمی۔ رہوت میں اہم اسرائیلی ریسرچ یونیورسٹی کو بھی آگ لگ گئی۔ بیت یام کے علاقے میں 35 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ حیفا میں تیل تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو آئندہ اور مہلک حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیل کے نئے حملے، ایران پر کروز میزائل داغ دیے۔ تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایران کی شاہراہ اور آئل ڈپو پر حملہ کیا اور قدرتی گیس کے 2 تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ یمن اور ایران سے میزائل داغے گئے۔ ایران کے پاس خطرناک ہتھیار موجود ہیں، آیت اللہ خامنائی بھی ہمارا نشانہ ہے۔ میزائل ایران اور یمن سے داغے گئے۔ اسرائیل کا یمنی فوج کے چیف آف سٹاف محمد عبدالقریم کو قتل کرنے کی کوشش ناکام۔ اسرائیل اور ایران میں بڑھتی کشیدگی، امریکہ نے میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا میزائل اور دفاعی نظام اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انکشاف کیا کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطیٰ بھیجے گئے ہیں۔ سنگین ترین غلطی پر اسرائیلی حکومت بچ نہیں پائے گی، خبیثوں کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ جو اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہدف بنائیں گے، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک اعلان، کہا جوابی حملے میں ایران کے مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اسرائیل کا جرم ناقابل تلافی ہے۔ ایران کے مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دے دی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں، پوری قوت سے جواب دیا، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حملوں میں امریکی حمایت کا اعتراف، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل تھی، یہ سب کچھ امریکی صدر اور امریکی عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی فتح امریکہ کی فتح ہے، اسرائیل کے دشمن امریکہ کے دشمن ہیں۔ ایران کے ساتھ اسرائیل کو بھرپور جواب کے بعد صدر ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار، نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ کا ایران پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کو انتباہ کیا گیا کہ اگر ہم پر کسی بھی صورت میں حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج کی مکمل طاقت اور قوت تم پر ایسے انداز میں نازل ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان بآسانی ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں اور اس خون ریزی تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج جوہری مذاکرات کا 6واں دور منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی۔ مزید کہا کہ مسقط میں ہونے والے مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہمارے خلاف حملہ آور ہے۔ ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ ایران نے NPT سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ سعید ایروانی کہتے ہیں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو NPT سے الگ ہونے کا اقدام اٹھائیں گے۔ ایران اسرائیل بڑھتی کشیدگی پر ٹرمپ پیوٹن رابطہ، دونوں صدور کے درمیان 50 منٹ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات کار ایرانی نمائندوں کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرملن حکام کے مطابق ٹرمپ نے دوران گفتگو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں صدور کے درمیان گفتگو بہت مفید اور بامعنی رہی۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری دنیا اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے، سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران سے مکمل یکجہتی کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے، یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، وزیر اعظم کی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت، ایرانی صدر پزشکیان نے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اہم رابطے، ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اردوان نے کہا کہ اسرائیلی حملے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں، نیتن یاہو خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے، ترک صدر کی سعودی ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، محمد بن سلمان اور رجب طیب اردوان کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ایٹمی تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی بندش پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا، خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا کہ تہران نے آبنائے ہرمز بند کی تو دنیا میں خام تیل کی سپلائی لائن بری طرح متاثر ہوگی، تیل اور LNG کی بڑی سپلائی اسی راستے سے کی جاتی ہے، ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے ڈسٹر ایئر جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا، برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتا تھا۔ بھارت کی ایران اسرائیل جنگ پر دوگلی پالیسی، شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار، SCO کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بھارت کا لا تعلقی کا اعلان، بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اس بیان پر ہونے والی بحث کا حصہ نہیں ہے، دیگر رکن ممالک کو اپنا موقف پیش کیا تھا، اسی تناظر میں SCO کے بیان پر لا تعلقی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی سازش کی فیٹف اجلاس میں دھلائی، بھارت پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرانے میں ناکام، اجلاس کے دوران چین کا پاکستان کے حق میں واضح موقف، ریلیف کی بھرپور حمایت، ترکیہ اور جاپان کا بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان، بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، جنگ کے باعث 2 دن میں دنیا بھر کی 6000 پروازیں منسوخ، سب سے زیادہ اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ متاثر، دمشق، بغداد، تہران، بیروت اور عمان کے ایئرپورٹ بھی مسلسل بند، تل ابیب ایئرپورٹ سے 44 ممالک کے لیے یومیہ 100 ایئرپورٹس کی پروازیں آپریٹ کی جاتی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرولیم انڈسٹری نے پیٹرولیم قیمتوں پر ورکنگ پیپر اوگرا کے تحت لگانے کا کر دیا، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.12 اضافہ تجویز کیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمت میں ₹5.27 کا اضافہ متوقع ہے، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹4.16 کا اضافہ تجویز، حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کرے گی۔ Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. The threat to our water supply is an existential threat to Pakistan.
It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं, आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजीद कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का दो टूक पैगाम। कहा, ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके गम में बराबर की शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। खित्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को भुलाया न कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहाँ फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। गज़वा हिंद के लिए तैयार हैं, हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे, गोली मारोगे तो गोली मारेंगे। हमारी लीडर इमरान खान के साथ, उसकी बीवी के साथ जो ज्यादती हो रही है, खान साहब इस दफा हम आएंगे तो हम अडियाला जाएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। मारेंगे नहीं बल्कि ठोकेंगे। ठोकोगे अपना हक लोगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर धमकियों पर उतर आए। पेशावर में कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस बार हथियारों के साथ अडियाला जेल जाएंगे और मज़ाहमत करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ नाइंसाफी की जा रही है। डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे। गोली का एहतिसाब गोली से होगा। 22 जून को तमाम अज़ला से कारकुनान निकलेंगे। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए, सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए। अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो। मुराद अली शाह के विफाक पर लफ्जी गोलाबारी, बजट पास कराने का चैलेंज। कहा, सिंध को विफाक से कंट्रोल ना करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सोतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। विफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, कहा हम बनाएंगे। विफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस न किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया, सखर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं। विफाक ने हमारे साथ ज़्यादती की, पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया। विफाक सिंध से नारवा सलूक बंद रखे। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा, शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं, और सियासत में ये चीज़, इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टी को, उसके मंशूर को अवाम कबूल करते हैं और वो एक अवामी क़ुव्वत बनती है, फिर कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकते हैं, और क्यों रोकते हैं? JUI के बग़ैर या हुकूमतें बनती नहीं हैं या फिर हुकूमतें चलती नहीं हैं। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में फैसल वावडा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। फैसल वावडा ने मुलाकात की दावत दी, इसलिए हाजिर हुआ। फैसल वावडा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हम सब के उस्ताद हैं, आगे कैसे चलना है रहनुमाई लेंगे। KP से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएं, हमने जवाब कैसे देना है। मौसम ने करवट बदल ली, आसमान पर बादल छा गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। शहर कायद में मौसम गर्म रहेगा।
भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। बच्चे अपने वालिद को तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वालिद के रिश्ते का ना तो कोई मुतबादिल हो सकता है और ना ही कोई इतनी सख्तियां झेल सकता है। और जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 282 रन्स का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मार्करम की 136 रन्स की शानदार इनिंग्स, बवुमा ने 66 रन से जीत में हिस्सा डाला। मोल्डर के 27 रन, एडन मार्करम सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीकन टीम का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न।